اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ جب ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے تو دوسرا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، لیکن ہم اکثر بند دروازے کو اتنی دیر تک تکتے رہتے ہیں کہ ہمیں کھلا ہوا دروازہ نظر ہی نہیں آتا۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ اتنی جلدی تو چائے بھی نہیں بنتی جتنی جلدی کچھ لوگ دوسروں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو ان کی بات مت روکیں، والدین، بچہ، غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ ان پڑھ ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا شرم کی بات ہے۔ توبہ کرنے کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں، توبہ کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے روح میں نکھار آتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائیں تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہیں۔ ناپاک زندگی پاکیزہ خیالات سے محروم رہتی ہے۔ ساری عمر انسان صرف پیسے کو اکٹھا کرنے میں ضائع کر دیتا ہے، اور جب پیسہ اکٹھا کر لیتا ہے تب تک زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک پیغام شوہر کے لیے جو کچن میں آپ کے لیے اپنا ہاتھ جلا دیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر ان کا دل نہ جلایا کریں۔ ایک پیغام بیوی کے لیے جو سارا دن گھر سے باہر آپ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے اور خون پسینہ ایک کرتا ہے، برائے مہربانی گھر آنے پر ان کا خون نہ چوسیں۔ میاں بیوی کا وہ واحد رشتہ ہے جو آخری دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتا ہے، باقی سارے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایک مخلص بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے درمیان ایسی مخلص محبت ڈالے، آمین۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی سے میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ بیوقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے، لیکن عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے۔
زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دامن پھولوں سے سجا رہے تو پھر تمہارے ہاتھوں میں کانٹے چننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ زندگی کا ہر امتحان ہم محنت اور لگن سے پاس نہیں کر سکتے۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے۔ سفر کریں اور کسی کو نہیں بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ آپ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون آپ کے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ بال سفید کرنے میں زندگی نکل جاتی ہے، کالے تو آدھے گھنٹے میں ہو جاتے ہیں۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ خلوص اور اچھائی صرف لفظوں میں نہیں اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ ہزاروں کتابیں پڑھ لیں اگر آپ میں انسانیت نہیں تو آپ جاہل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ تعالی شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو خوب چمکے گا۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر ہے وہ جو آپ کو جیسا سمجھ رہے ہیں انہیں ویسا ہی سمجھنے دیں اور پھر وقت کا انتظار کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے وقت کے پاس بہترین جواب ہوتا ہے۔ کانوں کے کچے لوگوں کو ہمیشہ اپنے کردار اور اخلاق سے جواب دینا چاہیے اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اندھا دیکھنے، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی اور گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور ہم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہیں پھر بھی خوش نہیں۔ آئیے رب کریم کا ان نعمتوں پر شکر ادا کریں جو بن مانگے ہی ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔